الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 نووی سے آج ہم ایک حدیث سمجھیں گے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ پڑوسی کی عزت کرے۔ جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 3 باتوں کی ترغیب دی ہے اور اسے مربوط کیا ہے، جوڑا ہے اللہ کے ساتھ ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان سے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان یہ کن چیزوں میں شامل ہے؟ بتا سکتے ہیں کن چیزوں میں سے ہے؟ یہ ایمان کے ارکان میں سے، ایمان کے 6 ارکان میں سے 2 ارکان کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تو ایمان کے ارکان میں سے اللہ پر ایمان لانے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو اختیار کرنے کے حوالے سے گویا کہ اس میں دراصل یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا اور آخرت کے دن کی پیشی پر، آخرت کے دن کی حاضری پر ایمان رکھتا ہوگا، اس کے اندر یہ 3 خوبیاں ضرور آنی چاہیے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ اگر کوئی آدمی اچھی بات نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بری بات تو کرے گا ہی۔ یا تو اس کی زبان سے اچھی بات ہوگی یا اس کی زبان سے بری بات ہوگی۔ تو اگر کوئی انسان اپنی زبان سے اچھی بات نہیں کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، تو کیا اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے؟ یعنی اگر کسی انسان نے مہمان کی عزت نہیں کی، اگر کسی انسان نے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھا، اگر کسی انسان نے اچھی بات نہیں کی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان سے نکل گیا، آخرت کے دن پر یقین رکھنے سے نکل گیا۔ آخرت کے دن پر اس کا یقین ہے، ایمان پایا جاتا ہے، لیکن کامل ایمان اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یا پھر یہ ہے کہ یہ کہہ لیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے بیٹے کو کہ اگر تم میرا بیٹا ہے تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس کا مفہوم مخالف نہیں ہوگا کہ تم اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو میرا بیٹا تم نہیں رہو گے، بلکہ اصل میں بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام کو اپناؤ، خیر کی ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے۔ برکیف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ
اچھی بات کرے، ورنہ کیا کرے؟ خاموش رہے۔ اچھی بات میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ ہاں، اچھی بات میں سب سے پہلے نمبر پر ایسی چیزیں آئیں گی جن کا فائدہ دوسروں تک منتقل ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں بھی آئیں گی جن کا فائدہ خود اس کو ملتا ہے۔ جن چیزوں کا فائدہ دوسروں تک منتقل ہوتا ہے، جیسے خیر کی بات کرنا، دین کی بات ابھی ہو رہی ہے، ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے لوگ بھی اس بات کو سنیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ خیر کی بات ہے جو دوسروں تک بھی منتقل ہوتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی زبان سے کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ اس کو خود ملتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں خیر کا کام ہے نا، خیر ہی کا کام ہے نا، زبان سے بولتے ہیں خیر کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کا اہتمام ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو کیا کرو؟ بات اچھی ہونی چاہیے، بات بری نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر خیر کا کام نہ کریں تو شر کا کام ہم کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ گویا کہ حدیث ان تمام چیزوں سے ہمیں روک رہی ہے کہ بات ہو تو اچھی ہو ورنہ خاموشی ہو، بات ہو تو اچھی ہو ورنہ خاموشی ہو۔ تو گویا کہ پہلا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھی بات کرنی چاہیے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا ہے تو زبان پہ لگام ڈالنا چاہیے۔ من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ دوسری روایت میں ہے فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ۔ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں ہمیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمسایوں کو ہمارا وارث بنا دیا جائے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کا بہت زیادہ حق ہے، تو ہر اعتبار سے پڑوسیوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جوڑ رہے ہیں اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان سے۔ اور تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمانی کتنے دن تک ہو سکتی ہے؟ 3 دن تک۔ پہلا دن واجب ہے ضیافت کرنا، دوسرے دن اور تیسرے دن مستحب ہے، چوتھا دن نارمل ہو جائے گا۔ آپ اگر رہیں گے تو نارمل آدمی کے جیسے ہمارے پاس رہیں گے، آپ کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں ہوگا۔ برکیف اس حدیث میں 3 باتوں پر ترغیب دی گئی ہے، اور اسے اللہ پر ایمان رکھنے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ گویا کہ ان 3 باتوں کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ پہلی بات کیا بتائی گئی کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ دوسری بات کیا بتائی گئی ہے، جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تیسری بات کیا بتائی گئی ہے کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی عزت کرے، یعنی مہمانوں کی ضیافت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 خوبیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔